تو میں اللہ میاں سے ایک دعا مانگتا تھا اپنے طور پہ چھپ چھپ کے کہ آپ کو پتہ تو ہے مجھے پوری میڈیسن نہیں آتی، تو ایک تو میری وجہ سے کوئی مریض مرنا نہیں چاہیے. پھر ہم آئے اور سمپلی ایک دعا کی جس میں یہی تھا کہ آپ آنکھیں بند کریں، اللہ کے سامنے خود کو پیش کریں، سب کو معاف کریں، اپنی غلطیوں کی بھی معافی مانگیں اور سب کے لیے ویسے ہی دعا کریں جیسے آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر لاریب. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں قرآن پاک انسانوں کے لیے اللہ کا ایک عظیم تحفہ ہے. ہر زمانے میں ہر طرح کے انسانوں نے اس سے ہدایت حاصل کی ہے اور ہماری فلاح و بہبود کا سامان اس میں موجود ہے. شعبہ طب اور علاج معالجے کے سلسلے میں بھی اس کتاب سے ہدایت حاصل کی جاتی رہی ہے. اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد جاوید. آپ سروسز ہاسپٹل لاہور میں اسسٹنٹ پروفیسر میڈیسن ہیں، آئی سی یو یونٹ کے انچارج ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر. سر آپ کے اچیومنٹس کی تو ماشاءاللہ بہت ہی لمبی لسٹ ہے، لیکن آج ہم جس ٹاپک پہ آپ سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں وہ ہے قرآنی طریقہ علاج یا سورہ رحمان سے طریقہ علاج. میں جاننا چاہوں گی آپ سے کہ یہ ہے کیا اور آپ نے کیسے ڈرائیو کیا؟ میں نے سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے اسے ڈرائیو نہیں کیا، ہاں انڈرسٹینڈ کسی حد تک ضرور کیا جب اس سے آئی ایم اے ڈائریکٹ بینیفیشری فرام اٹ. سب سے پہلے تو میرا خود اپنا اس سے فائدہ ہوا. مخدوم سید صفدر علی بخاری، کاکیاں والی سرکار بھی ویسے انہیں کہتے ہیں، اور ان کی حیات میں ویسے تھوڑا سا ڈیروگیٹی نام کہنے زمانے نے ملامت دی انہیں. میڈیا نے پیر کاکی تاڑ کا نام دے دیا کیونکہ انہوں نے سٹارٹ ہیرا منڈی جیسے علاقے سے کیا اور وہاں وہ دھمال اور میوزک تھیراپی سے علاج کرتے تھے. لیکن کچھ 8-10 سال کے عرصہ کے بعد جب وہاں انہوں نے اپنی کامیابی حاصل کر لی، 300 سے زائد بچیوں کی وہاں سے شادیاں کروا کے اور انہیں اپنے گھروں کی کر دیا، اور وہ گلی تو اجڑ گئی. اب تو وہاں فوڈ سٹریٹ ہے، ٹھیک ہے. تو پھر وہ وہاں سے نکل کے ادھر آ گئے، بسم اللہ سٹریٹ باٹی گیٹ میں ان کا ایک چھوٹا سا گھر تھا، وہاں وہ رہتے تھے. تو میری کہانی وہ ویڈیو بھی آپ کو نیٹ پہ بار بار مل جائے گی. میں ڈیڈلی ڈیزیز کا ایک پرک تھا جس سچویشن میں گزر رہا تھا، اور ایک ڈاکٹر صاحبہ تھیں جو اصل کہانی ہے. ویسے تو میں کبھی کبھار اس کو ڈراماٹائز کرنا ہو تو کہتا ہوں کہ میں گزر رہا تھا ہیرا منڈی سے اور وہاں ایک بابے نے آواز دی قرآن شفا ہے شفا من جانے پر ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بینگ اے ڈاکٹر 91-92 میں جب میں علامہ اقبال میڈیکل کالج سے پاس آؤٹ ہوا تو میری ہاؤس جاب جو تھی وہ سرجری کے بعد میڈیسن اور سی سی یو میں شروع ہوئی. اور سی سی یو پروفیسر اشفاق خان تھے ہمارے ٹیچر، اللہ انہیں جنت نصیب کرے. تو ویری گڈ کارڈیالوجسٹ اینڈ فزیشین. تو وہ سی سی یو کی ڈیوٹیز بھی کی، انٹینسو کیئر اس میں پہلے تھوڑی سی آئی، وینٹیلیٹر مانیٹر. اور پھر اس کے بعد فارغ ہوتے ساتھ ہی میں ود ان اے ایئر ایز اے میڈیکل آفیسر اتفاق ہاسپٹل میڈیسن ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا. تو وہاں وہ بھی انہوں نے ود ان 2 months مجھے آئی سی یو میں بھیج دیا. اور پھر آفٹر 1 year سوشل سیکیورٹی ہاسپٹل نواز شریف جو ہے وہاں کارڈک سرجری ڈپارٹمنٹ شروع ہوا. ان کے پاس انٹینسو کیئر کا بندہ چاہیے تھا انہیں، تو وہاں بھی سلیکشن ہو گئی. تو کارڈک سرجری آئی سی یو کو بھی ہفتے میں 2 دن میں دیکھتا تھا. یہ میری ان سے کمٹمنٹ تھی کہ میں 2 دن پوری ڈیوٹی کر دوں گا 36 hours. وہ بھی کر رہا تھا ادھر کارڈک سرجری آئی سی یو، ادھر میڈیکل آئی سی یو اور میڈیکل وارڈ تھا تقریباً 100 بیڈس کا سارا وہ میڈیسن ڈپارٹمنٹ تھا پرائیویٹ سیٹ اپ میں. لیکن بہت ہی اچھا پروفیسر معظم بیگ مرزا صاحب، پروفیسر یونس شیخ صاحب، اور بعد میں قیوم خان صاحب بھی آ گئے، ڈاکٹر مدثر کھوکھر آج کل شاید عمر میں ہوتے ہیں، یہ سینئر رجسٹرار تھے ہمارے. تو ہماری ایک ٹیم تھی 24-25 ڈاکٹرز کی. اس میں رجسٹرار بھی بن گیا کچھ عرصے کے بعد. اور آئی سی یو واز مائی پیشن، انٹینسو کیئر. پھر پوسٹ گریجویشن بھی کرنا شروع ہو گیا. بائی دیٹ ٹائم وہ پرک ہوا ایکسیڈنٹلی، جس کی سٹوری آپ کو مل ہی جائے گی نیٹ پہ یا آپ بینگ ڈاکٹر سمجھتی ہیں. وہ اتنا ہارریبل ٹائم میں اسے زیادہ سوچنا بھی نہیں چاہتا. ہو گیا. تو بابا جی سے ملاقات ہوئی. ڈاکٹر میمونہ کی سٹوری میں سنا چکا ہوں، جس طرح انہوں نے آپ کی طرح ہی وہ ایز اے جونیئر انہوں نے مجھے جوائن کیا تھا. اور پھر جس طریقے سے بھی بہرحال ود ان فیو ڈیز پہلے ایک پیشنٹ پہ انہوں نے دعا میرے سامنے کرائی، پھر میری سسٹر بیمار تھی انہیں کرائی، لیکن میں اس سے امپریس نہیں تھا. لیکن ٹو بی آنیسٹ میری اپنی ایک دعا تھی جب سے میں ڈاکٹر بنا تھا، کیونکہ میرے اندر یہ ایک فیلنگ تھی کہ آئی واز ناٹ اے ویری گڈ ڈاکٹر.
یا میں پڑھ نہیں سکتا زیادہ، بہت زیادہ پڑھنے والا، بہت پڑھاکو یا ایکسٹرا بریلینٹ ڈاکٹر میں نہیں تھا، اسٹوڈنٹ نہیں تھا کہ میں نے گولڈ میڈلز لیے ہوں. تو میرے اندر ایک اپنی کہہ لیں کہ تھنکنگ تھی کہ چونکہ میں پوری میڈیسن نہیں جانتا، سو سم پیشنٹ مائٹ گیٹ کلڈ اور گیٹ ہرٹ، یا اس کی پین میں ریلیو ہی نہ کر سکوں ڈیو ٹو لیک آف نالج. تو آئی شوڈ ناٹ گو فار دا میڈیسن. تو ڈاکٹری کرنے کے بعد ٹو بی آنیسٹ میں نے ہاؤس جاب کے دوران ہی CSS کی تیاری شروع کر دی تھی. اور جس طرح آپ کہہ رہے ہو کہ آپ تیاری کر رہے ہو، اور میرا اپنا اللہ میاں سے وعدہ بھی یہی تھا کہ بس مجھے فائنل ایئر پاس کرا دیں، میری امی خوش ہو جائیں، وہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتی تھی، پھر میں CSS کروں گا تاکہ یہ مریضوں کی کہیں میرے پہ جان جو ہے نا میرے پہ نہ پڑ جائے. اینی ویز وہ بھی اتفاق ہاسپٹل کی ایک ڈاکٹر تھے میرے دوست، جنہوں نے امی کو آگے شکایت لگائی کہ آئی ایم کالنگ ہم فار دا جاب اینڈ ہی از ناٹ کمنگ. اور میں امی کو کہہ رہا تھا کہ جاب مل نہیں رہی، اور میرے بالکل ود ان 1 کلومیٹر مطلب واکنگ ڈسٹینس پہ میرا اتفاق ہاسپٹل تھا میرے گھر سے. تو والدہ نے اس پہ پینٹی بھی لگائی جب انہیں پتہ چلا، اور ڈانٹا، کیونکہ شی گاٹ وڈوڈ when I was hardly 14. تو انہوں نے ہمیں پڑھایا سارے بہن بھائیوں کو، ہم 5 بھائی تھے، چھوٹے، چاروں چھوٹے میرے سے چھوٹے تھے، اور سسٹر میرے سے سال بڑی تھی، وہ بھی اس وقت کالج گوئنگ تھی. تو خیر اب جب کہ میں ڈاکٹر بن گیا تھا تو میں انہیں کہہ رہا تھا جاب نہیں مل رہی، حالانکہ میں لائبریری جا کے تو پڑھتا رہتا تھا، CSS کی تیاری کر رہا تھا. تو پھر غصے میں جا کے اتفاق میں جاب شروع کی تھی کہ امی کی خاطر میں جاب کرتا ہوں. اور ویسے دل میں یہ بھی غصہ تھا کہ میں نے اتنا بیڈ پرفارم کرنا ہے کہ میرے ساتھ ڈاکٹر انجم جہانگیر کو بھی نکال دیں، جو میرے دوست تھے جنہوں نے مجھے جاب لے کے دی تھی. میرا تھا کہ میں 1-2 دن میں ہی ایسا کارنامہ کروں گا کہ وہ اس کو بھی نکال دیں گے، کس کو لائے ہو. لیکن ڈے 1 پر ہی جب میں نے انٹر ہوا وہاں، تو ایمرجنسی میں کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن، ایک CPR ہو رہا تھا پیشنٹ کا. ینگ بوائے تھا، اسے کرنٹ بجلی کا لگا تھا کھمبے سے، اور ہی واز ڈیڈ اس وقت، تو بالکل ریسیوڈ کارڈیو پلمونری ریسٹ میں تھا. اور وہ CPR یہ لوگ کر رہے تھے. میں نے جو اپنی ہاؤس جاب میں جتنا CPR سیکھا ہوا تھا، یا اتنی ٹریننگ نہیں تھی، تو میرے نزدیک تو وہ CPR یہ ٹھیک ہی نہیں کر رہے تھے. اور ویسے بھی اب پرولونگ ہو گیا، اتنا زیادہ CPR کرنے کی ضرورت نہیں. میرا تھا کہ اب یہ ایک اسٹریٹ لائن لیں ECG کی اور اسے ڈکلیئر کریں پیسے بنانے کے لیے. پرائیویٹ ہاسپٹل میں یہ کیا کر رہے ہیں؟ بہرحال انہوں نے ٹیوب ڈال لی، ہارٹ آ گیا، پیشنٹ وہاں سے ICU میں شفٹ ہوا. میں ساتھ ساتھ ہی گیا کیونکہ انجم ہی کر رہا تھا، تو میں انجم کے ساتھ فالو کر رہا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے میرا دوست ہو کے، اور یہ کیا یہ کر رہے ہیں، ڈکلیئر کیوں نہیں کر رہے کہ مر گیا. انہوں نے اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا. لیکن نیکسٹ ڈے میں پرٹیکولرلی اس اپنی ڈیوٹی کرنے سے پہلے ICU میں صرف اس پیشنٹ کو دیکھنے گیا. تو میں نے سسٹر سے پوچھا کہ وہ جو پیشنٹ کا لایا تھا، اس نے کہا یہ وہی پیشنٹ ہے. تو وہ وینٹ سے آف ہو چکا تھا اور بیٹھا ہوا تھا. اس کی والدہ مجھے یاد ہے کچھ کھلا رہی تھی. تو میں نے سے بڑے حیران ہو کے پوچھا کہ یہ بچ گیا مطلب؟ تو اس نے کہا کیوں بچ نہیں سکتا؟ بڑی بدتمیزی سے، یار ایسے کہہ لیں کہ وہ سسٹر تھیں ICU کی، بہت ڈاڈی سسٹر تھیں. آج ان کا نام بھی پروین جمیل مجھے یاد ہے. لوگ ان سے ڈرتے تھے. شی واز اے ویری گڈ ٹرینڈ اسٹاف. تو میں بڑی غصے سے اس طرح مجھے دیکھ کے کہا، تو نے کہا کیوں بچ نہیں سکتا، کبھی دیکھا نہیں؟ تو میں چپ کر کے باہر نکلا اور اللہ سے وعدہ کیا کہ یہ لائف سیونگ پروسیجر جو ہے نا، یہ میں سیکھ لوں، یہ تو آنا چاہیے. اس کا مطلب ہے پیشنٹ کین بی سیوڈ وتھ پراپر CPR اور وینٹیلیٹر تک بھی جا کے. سو وہاں سے میں نے اس ہاسپٹل میں کام اس جذبے سے کرنا شروع کیا کہ صرف اتنا سیکھنا ہے. وہاں پر ہارٹ یا جب رکتا تھا پیشنٹ کا سانس، یا ہارٹ رکتا تھا، کارڈیک اریسٹ جسے ہم بولتے ہیں، تو وہ پیجنگ سسٹم تھا، اسپیکر لگے ہوئے پورے ہاسپٹل میں. تو وہ اناؤنس کیا جاتا تھا کوڈ بلو کوڈ بلو کوڈ بلو. تو میڈیسن کے ڈاکٹرز کو اور ICU کے ڈاکٹر کو وہاں رش کرنا پڑتا تھا، اور وہاں جا کے فوراً وہ اس کو ٹیک اوور کر لیتے تھے. اور ایک CPR ٹیم تھی. سو آئی گاٹ اے ویری ایکٹیو ممبر آف دیٹ ٹیم، اینڈ دین آفٹر مے بی 2 months آئی واز دا لیڈر آف دیٹ ٹیم. اور پتہ نہیں کب میں ICU میں چلا گیا اور کب مجھے رجسٹرار بنا دیا گیا. اور ود ان اے ایئر مجھے یاد ہے کراچی میں کوئی کانفرنس ہو رہی تھی، ایک اینٹی بایوٹک لانچ ہوئی تھی TANAM، اور انہوں نے اتفاق ہاسپٹل والوں کو کہا کہ ہم انٹینسو کیئر پہ کوئی کانفرنس کروا رہے ہیں کراچی میں، تو آپ کا بندہ بھی جائے. تو مجھے ہاسپٹل نے وہاں بھیج دیا. اور اس کانفرنس میں ڈاکٹر ٹیپو، بڑے مشہور نام ہے ان کا، انٹینسو کیئر پہ وہ کر رہے تھے ان کی ٹیم. تو میں وہاں پر بھی جو بھی بولا، اور ایک ڈاکٹر تقی ہیں لاہور میں نے چیزیں کہ بڑا نام ہے، تو یہ بھی اس میں تھے. تو یہ لوگ مجھے تھوڑا سا ایز اے کڈ
तंग भी करते रहे कुछ सवालों पे, लेकिन इन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि यार छोटी सी उम्र में तुम्हारा थॉट प्रोसेस जो है और बड़ी क्विक थिंकिंग है, सारी वो तारीफ़ें इतनी थी कि मैंने मेडिसिन को कंटिन्यू करने का इरादा कर लिया। अब मेडिसिन वैसे भी आईसीयू में लग गया, मेरे बारे में बातें भी इस तरह की होना शुरू हो गई। हॉस्पिटल का कमरा कहता था कि डॉक्टर साहब की ड्यूटी में इजराइल नहीं आता। तो मैं अल्लाह मियाँ से एक दुआ मांगता था अपने तौर पे छुप छुप के कि आपको पता तो है मुझे पूरी मेडिसिन नहीं आती, तो एक तो मेरी वजह से कोई मरीज मरना नहीं चाहिए, दूसरा आपने हर मर्ज की शिफा नाजिल की है, वो कहाँ है वो मुझे बता दें तो मैं मुफ्त बांटूंगा। अब मैं रात को चाहे सोते वक्त सारी नमाजें पूरी कर रहा हूँ या किसी टाइम भी कर रहा हूँ, या किसी पेशेंट की मुझे टेंशन हो गई है, मैंने जिस पेशेंट को लाइफ में देखा है, अगर मेरे देखने के बाद मैंने उसकी हिस्ट्री लेके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट की है या मैंने उसको राउंड्स में देखा है, मेरे देखने के बाद अगर किसी डॉक्टर ने सीनियर या जूनियर ने उसमें कोई नई मेडिसिन ऐड की है या डायग्नोसिस में कोई नई चीज़ ऐड हुई है या फाइंडिंग्स में कोई नई चीज़ आई है, मेरे ज़ाती अपने आप के लिए ये ज़िंदगी मौत का या इज्जत बेइज्जती का मसला बन जाता था अपने लिए। और वो मैं अपने आप को एक कोसता रहता था कि तुमने ये देखा नहीं है, ठीक है। अब उसी चक्कर में शायद कई बार जब ड्यूटी करके घर जाता था आईसीयू की, तो अचानक कोई चीज़ याद आती थी कि यार वो फलां पेशेंट, वो फलां, वो उसमें ये भी होना चाहिए था, उसमें वो होना चाहिए। कई बार पीछे फ़ोन कर रहा होता था और रात को उठ के 2 नफल पढ़ भी लेता था। तो लेकिन अब अल्लाह मियाँ से बड़ी यारी दोस्ती थी मतलब की कि एक तो मेरी वजह से कोई मरीज नहीं मरना चाहिए, मरीजों की जान बचनी चाहिए, दूसरा मेरी वजह से मरना नहीं चाहिए, दूसरा ये यंग पेशेंट्स जो होते थे पर्टिकुलरली, या कोई ऐसी मदर है वो डिलीवरी के दौरान सीरियस हुई है, उसके छोटा सा बेबी है या 2 बच्चे पहले हैं वो देखने आ रहे हैं, वो आईसीयू में वेंटिलेटर पे पड़ी है, ये चीज़ें फीलिंग्स मेरी साथ थी। तो मुझे होता था कि चलो ये तो बच जाए। और कई 100 साल के बाबे बेचारे वेंटिलेटर पे पड़े होते थे और उनके घर वाले रोज पूछ रहे होते थे डॉक्टर साहब किन्नी को दे रहे, ठीक है, बस हम तो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं अल्लाह इनकी मुश्किल आसान करे। अपनी औलाद कह रही होती थी, उस पर भी बड़ा तरस आता था कि यार इस बंदे बेचारे के ऊपर ये क्या है, ये तो सुन भी नहीं रहा और ये क्या कर रहे हैं। तो वो जिंदगी की ये सारी चीजें तो देख ही रहा था, लेकिन अल्लाह मियाँ से एक दुआ थी कि आपने जो हर मर्ज की शिफा नाजिल की है, आप कहते हैं कि देयर इज ए रेमेडी फॉर एवरी सिकनेस, सो वेयर इट इज, तो यू टेल मी, आई विल डिस्ट्रीब्यूट इट फ्री। ये मैं अल्लाह मियाँ से वादे शादे, अल्लाह मियाँ को लालच देता था या वादे करता था। तो जब बाबा जी के पास जाता हूँ, इन्होंने दुआ तो करा दी। मेरे सामने एक पेशेंट सी वायरस का जे ब्लीड के साथ, वो भी ठीक हुआ था। मेरी सिस्टर को एकदम ड्रामेटिक किस्म की चेंज थी, वो भी ठीक थी। मैं बीइंग मुस्लिम दुआ को भी मानता था, लेकिन अब 2 साल से मैं दुआ शुआ करके ये मान गया हुआ था कि मर्जी तो तेरी चलनी है, तो ठीक है जो तेरी मर्जी है। उसमें बाबा जी को जब मैंने दोबारा थोड़ा सा कहा ना कि बाबा जी ये सबको बताना है, उन्होंने कहा हाँ। उसमें मैंने पता नहीं किस तरह बात किया, तो एकदम कहते हैं कि ये तेरी 10 साल की दुआ का जवाब है, और पागल ये जो 10 साल से दुआ कर रहा है ये उसका जवाब है। अब ये वो मेरा सीक्रेट था जो सिर्फ मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान था। और मुझे डॉक्टर बने हुए हाउस जॉब करने के बाद 10 साल हो चुके थे। 91 में मैं पास आउट हुआ, 2002 में मैं बाबा जी के सामने बैठा हुआ हूँ। तो मैं एकदम थोड़ी देर के लिए स्टन हो गया कि इन्हें कैसे पता है कि ये मेरी वो दुआ जो सिर्फ मेरे और मेरे अल्लाह का सीक्रेट है, मैंने कभी किसी से की ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। साथ ही मेरे कानों में वो आयत आना शुरू हो गई, या वो आयत गुजरी थी मेरी नजर से कि जब मेरा कलाम पढ़ा जाए उसे तवज्जो और गौर से सुनो ताकि तुम पे रहम किया जाए। तो सूरह रहमान को इसलिए चूज किया गया कि कुरान की जीनत है और इसमें उसकी रहमानियत ही का जिक्र है, ठीक है। जब आपने देखें, अगर आपने किसी ब्यूटीफुल खातून को मिन्नत करनी है तो फिर ये तो कहना है ना कि आप बहुत हसीन हैं, ये तो नहीं कहना कि आप बहुत जालिम हैं, ठीक है। फिर उसकी उस एट्रीब्यूट की आप बात करेंगे ना जो उसकी है, उसका वास्ता देंगे। तो जिस वक्त वो कह रहा है उसका मुसलमानों का जो खुदा है, मुसलमानों पे लाजिम है कि अपने अल्लाह से खुद भी जब बात करें और कोई भी काम करें तो अल्लाह की रहमानियत का वास्ता सबसे पहले डाल दें। कौन सा अल्लाह? 7 नाम अल्लाह के जो रहमान और रहीम है। अब रहमान और रहीम, मेहरबान और रहम करने वाला, लेकिन जो मेहरबान होता है वो ही रहम करता है और जो रहम करता है वो मेहरबान भी होता है। उसके बावजूद 2 वर्ड्स हैं और इकट्ठे जब भी आएंगे रहमान पहले आएगा। रहमान पे पूरी एक सूरा है और रहमान एक आयत है। 6 आयत मिलके, आयत कहते हैं इशारे को, हिंट्स को,
ٹھیک ہے. 6 حروف مقطعات جو ہیں آپ کی جو ایبریویشنز ہیں قرآن کی، خاص سیکرٹس ہیں، الف لام میم آپ سنتے ہیں نا، سواد ہا را، تو اس میں سے 6 جو ہیں وہ اس میں ہیں. یہ 6 کے 6 ملائے گئے ہیں، الف لام را ہا میم نون، 6 ملے اور پھر 7واں لفظ سامنے آیا الرحمن. اور یہ وہ سیکرٹ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ شروع میں تنگ کرتے تھے، اذیت دیتے تھے، ٹیز کرتے تھے، مارتے تھے، گلے میں رسی ڈال کے کھینچتے تھے، ہیومیلیٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے، بدتمیزیاں کرتے تھے ان کے ساتھ، تو ساتھ کہتے تھے کہاں ہے تمہارا اللہ، ہمارے پہ عذاب کیوں نہیں آتا اگر تم نبی ہو. تو ان کا آگے سے پیٹ جواب ہوتا تھا فوراً، میرا اللہ رحمان ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے وہ اللہ میں یوں کہہ رہے ہوتے تھے کہ آپ رحمان ہیں، آپ نے انہیں کچھ نہیں کہنا، آپ رحمان ہیں، آپ نے انہیں کچھ نہیں کہنا، شاید وہ اللہ کو کہہ رہے ہوتے تھے اور وہ چڑ جاتے تھے، وہ اریٹیٹ ہوتے تھے اور وہ کویسچن کرتے تھے یہ رحمان کیا ہے، کیونکہ توریت میں 3000 سے زائد اللہ کی ایٹریبیوٹس ہیں، نام ہے، انجیل میں بھی ملا کے کہہ لیں، لیکن رحمان کہیں نہیں ہے. تو یہ رحمان سرکار دو عالم بولتے تھے. تو وہ اس لیے دوسری جگہ قرآن میں ہے بھی کہ یہ تم سے پوچھتے ہیں رحمان کیا ہے. تو قرآن کریم سے تو اسے دم کرنا کہتے تھے. جیسے قرآن کریم میں جو آپ کا ایک خاص طریقہ علاج ہے سورہ رحمان کو، جیسے آپ بتاتے ہیں اس کو تو عام کر دی، اسے رقیہ کہتے تھے یا رقیہ عربی میں کہتے ہیں، کہ قرآن کریم ایک صاحب پڑھتے تھے مریض کے اوپر، اونچی آواز میں بھی قرات کرتے تھے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نا کہ جب میرا کلام پڑھا جائے اسے توجہ اور یکسوئی سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. انسانیت اب اتنی پھیل گئی اور اتنی دکھی ہے، اور جو طاغوت ہے یا جو مٹیریلسٹک ورلڈ ہے، وہ لوگ وسائل پہ اتنے سٹرانگ انہوں نے ہولڈ کیا ہوا ہے، ہر غریب بندہ یہ علاج کرا بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کو آخر میں ڈرا بھی دیا جاتا ہے اور پھر اس کو ہوپ لیس بھی کر دیا جاتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. تو وائی ناٹ کوئی کر لے. انہوں نے ایک تو اس کو عام کر دیا، ٹیکنالوجی کا فائدہ لے لیا. دوسرا اس میں مختلف زبان، مختلف قاری حضرات کی آواز میں انہوں نے مختلف سورہ سنوائی، یہ ان کی اپنی ریسرچ ہے، مختلف ہاسپٹلز میں جا کے پہلے. لیکن سورہ رحمان، ایک تو فقیر اپنا راز نہیں دیتا نا، اپنی زندگی میں اس نے کوئی دعویٰ نہیں کرنا ہوتا. میرے سے ویسے اپنی ایک حالت میں انہوں نے کہا کہ بابا کسی حالت میں 3 دن پڑا تھا، کوئی ہوش نہیں تھی، تو کانوں میں یہ قاری باسط کی آواز کی سورہ رحمان بار بار آتی تھی. وہ اس طرح کے دعوے نہیں کرتے تھے کہ مجھے سرکار دو عالم نظر آئے یا اللہ نے مجھے یہ میسج دیا یا مجھے نظر آ گیا یا کچھ ہو گیا. کبھی کبھار ان کے منہ سے کوئی چیز نکل جاتی تھی تو میں پکڑ لیتا تو میرے سے بڑا اوائڈ کرتا کیونکہ میں ان کی جان کھاتا رہتا تھا. آپ تو کہتے ہیں مجھے کچھ نظر نہیں آتا، یا آپ نے پرسوں کہا تھا تو یہ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا نا یار وہ اخبار میں پڑھ کے حساب لگا لیا ہوگا میں نے کہا نہیں. لیکن بہرحال اس میں وہ بڑے پیار سے کہتے تھے کہ میں نے اس طریقہ علاج کو عام کر دیا ہے، کوئی کر لے. السلام علیکم جی، میرا نام عدنان رشید ہے. 12 سال پہلے میں بہت غصے والا تھا. میرا بڑے بھائی کے ساتھ کسی وجہ سے جھگڑا ہو گیا جس کی جو مجھ سے برداشت نہ ہوا، اور میں نے غصے میں آ کر گندم میں رکھنے والی گولی کھا لی. میرے گھر والے مجھے قریبی ہاسپٹل لے گئے تو وہ انہوں نے جواب دے دیا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. پھر وہ مجھے سروسز لے آئے، انہوں نے میرا اسٹمک واش کیا، میں بہت زیادہ پین میں تھا، میں بے ہوش ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اس کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، آپ اس کا جو بھی ہے جلدی کر لیجیے گا اور اس کو رات کو ہی دفن کر دیں. تو گھر والوں نے بھی بالکل ایسے ہی کیا جیسے ڈاکٹروں نے کہا تھا. تو انہوں نے میرا ٹائم پورا ہونے کے لیے مجھے وارڈ سے باہر میرا بیڈ رکھ دیا تھا. تو وہ ٹائم گزرتا گیا جو انہوں نے ٹائم پیریڈ دیا تھا. اگلے دن صبح ڈاکٹر صاحب کو ادھر سے گزر ہوا، ڈاکٹر صاحب نے مجھے دیکھا اور میرے کزن سے پوچھا بھی اس سے کیا مسئلہ ہے، یہ اتنا ینگ بچہ ادھر کیوں پڑا ہے، اس کا علاج یا ٹریٹمنٹ کیوں نہیں کر رہے. تو میرے کزن نے بتایا کہ جی اس نے گندم میں رکھنے والی گولی کھائی ہے اور ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے پھر میرے کزن سے بات کی اور میری والدہ کو بلا کر دعا کرائی. تو میری والدہ بہت زیادہ، یعنی کہ آپ سمجھیں کہ جب سب ڈاکٹر کہتے کہ اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے میری والدہ کو یقین دلایا کہ آپ اگر اس کے لیے دعا کریں تو آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ آپ کی موڑ نہیں سکتا. تو وہ ایک بہت مشکل میری والدہ کے لیے پوزیشن تھی. تو میری والدہ نے دعا کی اور 7 دن مجھے بھی سورہ رحمان سنائی گئی. میرے سارے خاندان نے 7 دن سورہ رحمان سنی میرے لیے. 7 دنوں کے اندر کئی مرتبہ مجھے 3 مرتبہ بجلی کے جھٹکے لگائے گئے، میرا اسٹمک واش کیا گیا. کئی مرتبہ ایسی پوزیشن ہوئی کہ جیسے میں اب ختم ہوا. لیکن جیسے 7 دن پورے ہوئے میں نے اپنی آنکھیں کھول دیں. السلام علیکم، میرا نام نجمہ ہے، بائی پروفیشن ہے میں ڈاکٹر، اور میرا انٹروڈکشن سورہ رحمان تھراپی سے 2 سال پہلے ہوا تھا.
जब मेरे अब्बू को एडिनोकार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट डायग्नोज हुआ था, दैट वाज एट द लास्ट स्टेज, और उसकी ट्रीटमेंट मेडिकली कहीं भी नहीं थी, एंड आई एम सर्चिंग फॉर अ ट्रीटमेंट कि इसकी कोई क्योर हो. इस दौरान जहाँ भी पता चल रहा था कि कोई है, कहीं हम जा सकते हैं, जैसे हकीमों के पास वहाँ भी गए, वहाँ भी रिफ्यूज़ल था. जो भी पढ़ाइयाँ की, उसके बावजूद अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, और आखिर में खाना पीना और सब कुछ अब्बू का बंद हो गया था. और जो अब्बू फिट नहीं थे फॉर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, और स्टेज 4 की कोई ट्रीटमेंट होती नहीं है. तो ऐसे ही सर्च करते हुए सर का इंटरव्यू चला फॉर सूरह रहमान, के सूरह रहमान से इलाज होता है. फिर हम आए और सिंपली एक दुआ की जिसमें यही था कि आप आंखें बंद करें, अल्लाह के सामने खुद को पेश करें, सबको माफ़ करें, अपनी गलतियों की भी माफ़ी मांगें, और सबके लिए वैसे ही दुआ करें जैसे आप अपने लिए दुआ करते हैं. वो 2 मिनट की दुआ थी, और उसी दौरान अबू बिल्कुल ठीक हो गए, क्योंकि जिस हालत में मैं अबू को लेके आई थी और जो दुआ के बाद की कंडीशन थी, दैट वाज टोटली चेंज्ड. वो बहुत ज़्यादा खुश भी थे, और जो पेन उनको हो रहा था, जो बोन्स में मेट्स चले गए थे, उसकी वजह से जो पेन था वो उससे भी रिलीफ हो गए थे, और उस रात वो बिल्कुल ठीक सोए. मेरी अम्मी भी बहुत बीमार हुई थी, और मेरी अम्मी को भी सांस की तकलीफ हो रही थी. तो उसके बाद हमने भी बहुत ज़्यादा मेरी अम्मी को इलाज भी करवाया, तो लेकिन शिफा नहीं हुई. तो यहाँ पे आके हमने सूरह रहमान के बारे में बताया कि 7 दिन सूरह रहमान सुननी है कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में, बगैर तर्जमे के. 7 दिन हमने सूरह रहमान सुनी. सूरह रहमान सुन के बाद मेरी अम्मी भी ठीक हो गए, और मैं भी ठीक हो गया हूँ, और मैं भी लोगों को आगे दुआ करवा रहा हूँ, और आगे दुआ करवाता रहूँगा. मेरे जैसे गुनाहगार फंसते हैं अपनी गलती से. किसी की आ ले ली, किसी का हक मार दिया, किसी का हक छीन लिया, अब फंस गए. ना सब्र पास होता है, ना खुदा याद होता है. अपनी रिसोर्सेज याद होती हैं, वो उधर ही भागता है. हॉस्पिटल चलते हैं, इंग्लैंड चलते हैं, अमेरिका चलते हैं, वहां चलते हैं, यहां चलते हैं, कुछ भी नहीं बनता. आखिरकार एक दिन वही याद आता है. शर्मिंदगी होती है तो तौबा होती है, तौबा होती है तो खुदा याद आता है, खुदा फिर याद आता है तो उसके आगे पेश होता है, उसकी रहमानियत को पुकारता है कि मैं तो हूं ही गुनाहगार. मैं दुआ इस तरह करवाता होता हूँ कि अल्लाह के रूबरू खुद चले जाए, जो बहुत प्यार करता है, और उसकी सारी बेवकूफ मखलूक को माफ कर दे. अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा है, ज्यादती की है, हक मारा हुआ है, बचपन से लेके आज तक, खसूसन आपके करीबी अजीज रिश्तेदार, माँ बाप, बहन भाई, अजीजो अकारब, दुधियाल, ननियाल, ससुराल, मायका पेका, जो भी होता है, ऑफिस कोलीग्स, दोस्त, कोई है, उन सबको दिल से दुआ दो कि या अल्लाह, जो भी आपकी आंखों के सामने आता है, जो भी आपको याद आता है, आपके दिल में नफरत ना हो. मैंने कहा ना, नफरत असल बीमारी है. तो आपके दिल में नफरत, हवस, कीना, बुग़्ज़, बदला, रंज, गम, ये ना हो. आप अल्लाह की खातिर अल्लाह की बेवकूफ मखलूक को माफ करें. अल्लाह से कहें, या अल्लाह मैंने सबको माफ किया, तू भी उन पे करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर. प्यार से दुआ दें उन्हें, ठीक है. ये बहुत बड़ा सदका है. अब साथ ही कहें कि अल्लाह मियाँ, मेरी जितनी नेकियां या सवाब हैं, मैंने जो भी किए हैं, तस्बीहां पढ़ी हैं, वजीफे किए हैं, उम्रे किए हैं, हज किए हैं, नमाजें पढ़ी हैं, ज़कातें दी हैं, इनसे तो सवाब मिला है. और जो नेकियां की हैं, नेकियां ये नहीं है, नेकियां ये है कि अल्लाह की खातिर, ना जन्नत लेने के लिए, ना दोज़ख के डर से नहीं, या दुनिया के डर से नहीं कि हाय दुनिया क्या कहेगी, या दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए नहीं. जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए किए हैं कि किसी भूखे को खाना खिलाया, प्यासे को पानी पिलाया, गिरे हुए को उठाया, नंगे को ढांप दिया, किसी का आयुष दे के छुपा दिया, यतीम, बेवा, मस्कीन, मुसाफिर, कैदी की मदद की है. या अल्लाह, मैं वो नेकियां आपके हवाले करता हूं, और जिन जिन का आज तक मेरे से जाने अनजाने में दिल दुख किया है, आप जितना मुनासिब समझते हैं कंपनसेशन में मेरी नेकियों और सवाब में से, उसके लिए लिख दें. अब अपने गुनाहों समेत इसको दिल के कानों से सुने, सुबह, दोपहर, शाम, या दिन में 3 बार, जब आपको वक्त मिल जाए. मिनिमम कम से कम 1 बार जरूर सुनी हुई हो, चाहे 2 आयतें ही सुनी हुई हो.
20-21 मिनट में ये पूरी किरात खत्म हो जाती है। खत्म हो जाए, आंखें खोल दें, आधा गिलास पानी लें, दोबारा आंखें बंद करें और जितने शदीद प्यार से आप अपने दिल में 3 बार अल्लाह 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 कह सकते हैं उसे पुकारें। आंखें बंद रखें और वो पानी 3 सांसों में पी लें, फिर आंखें खोल दें। शिफा मिन जानिब अल्लाह है। ये 1 हफ्ता बिला नागा करना है। 1 हफ्ते के बाद आप पानी चाहे इसी तरह सुबह दोपहर शाम पीते रहें, सूरा सुननी बंद कर दें। अगर थोड़ा बहुत मसला रह गया है तो 8वें दिन को छोड़ दें और फिर आगे 1 हफ्ता फिर मैक्सिमम सुन लें 1 हफ्ता, नहीं तो 1 हफ्ते में सब कुछ हो, सेकंड के 1000वें हिस्से में होने वाला काम हो जाता है। वो बहुत बेनियाज है। लेकिन जिस जिसका काम होता जाए वो इसको बेगर्जी से, इसके बदले में शुक्रिया भी नहीं लेना, इसकी फीस ही ये है कि जुबान की ज़कात समझते हुए इसको आगे बताता जाए।